youth MDA youth leader found guilty of child. مسئلہ یہ ہے کہ یہ شاید آپ کو پتا ہو یہ لازم اور دیکھیں اس میں تو بات ہو سکتی ہے لیکن انفارچونیٹلی ایک ایسے ہوتے ہیں جو باعث تھے اس کے بعد یہ کام کریں گے تو ان پہ میں سمجھتا ہوں جو لوگ اپنے بیٹے کو مرد مولوی کے پاس بھیجتے ہیں وہ قصوروار ہیں، مولوی قصوروار نہیں، اس کا کوئی قصور نہیں. جو قصوروار ہے ان کی نشاندہی کرے. میں اپنی بیٹی کو ایک لفنگے کے پاس بھیج دوں قرآن پڑھانے کے بہانے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں نا، وہ اس کے ساتھ جو مرضی کرے. آپ نے بٹھا دیا اس کے پاس اکیلے، اس کو جگہ دے دی، دن بھی ہے رات بھی اس کے پاس، شور پھر ڈالنے کا کیا مقصد تھی؟ آپ نے خود ہی بھیجا ہے اس کو. نہیں طارق بھائی یہ کیس اور ہے، یہ نوجوان ہے احمدیہ یوتھ لیڈر لڑکا ہے نوجوان، اور احمدی جماعت کی جو ایک یوتھ کوئی ان کا کوئی کلب ہے یعنی ان کی کمیونٹی ہے اس کا لیڈر ہے، جو نوجوان رکے ہوتے ہیں نا ان کے گروپ کا. جی مولوی بلال صاحب السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی جان؟ السلام. جی مولوی بلال صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے. جی آپ کدھر ہوتے ہیں، کون سے کنٹری میں ہوتے ہیں؟ میں اسپین میں رہتا ہوں بھائی. بھائی جان اسپین میں کون سی ایسی خوراک ہے جسے کھانے کے بعد بندہ چتا ہو جاتا ہے؟ چتا ہو جاتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ طارق چوہان صاحب جو ہیں وہ ایسے الفاظ کے بہت ماہر ہیں اور مجھے انہوں نے اس ڈکشنری پہ لگایا ہے، ان کا تمام تر اللہ اجر ان کو دے گا. انہوں نے چپیٹ کے بارے میں مجھے بڑی اچھی تشریح بتائی تھی کہ وہ کتاب ہوتی ہے ایک جس کے اندر سے احمدی دلیل نکال لیتے ہیں. طارق صاحب یہی بتایا تھا نا آپ نے؟ طارق چوہان صاحب دیکھیں آپ وہاں بولیں گے نہیں. طارق چوہان صاحب یہ بری بات ہے. لونڈے بازی ہو رہی ہے، کہاں نہیں ہو رہی؟ میرے شہر میں تو اول طور پر لونڈے بازی ہوتی ہے، وہاں پہ تو یہی کام ہے. سنیے تو صحیح ہے چوہان صاحب، پہلے میری سنیے. آپ نے ایک دن مجھے بتایا تھا ایک لفظ جو کہ پتہ نہیں کس زبان کا تھا، مجھے نہیں پتا تھا. چپیٹ کا مطلب آپ نے بتایا تھا کوئی کتاب ہوتی ہے احمدی اس میں دلیل رکھتے ہیں، وہی تھا نا؟ چپیٹ کوئی کتاب ہوتی ہے؟ ہاں آپ نے بتایا تھا، کس نے بتایا تھا مجھے؟ وہ اکبر خان نے بتایا ہوگا. او یار میں آپ دونوں کو مکس کر دیتا ہوں. آپ دونوں ہی وہ ادھر سے ہیں نا، جمبا صاحب کے ماننے والے ہیں نا؟ جی جی. بس یہ آپ کی محبتیں آپس میں اس لیے میں ہاں وہ اکبر خان صاحب نے مجھے بتایا تھا کچھ پیر نامی کتاب ہے، اس میں ہم یہ اپنی دلیل رکھتے ہیں. میں نے پوچھنا یہ تھا اب اکبر صاحب ہوتے تو مزہ آتا کہ یہ جو بھائی ہیں جو پکڑے گئے ہیں یہ بھی مطلب اسی کتاب کی ورق گردانی میں لگے ہوئے تھے، چپیٹ وغیرہ کھول کے دلیل ڈھونڈنے میں. بھائی دیکھیں صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ مولویوں کا کام ہے لونڈے بازی کرنا، وہ چاہے ہندوؤں کا ہو، چاہے عیسائیوں کا ہو، چاہے مرزائیوں کا ہو، چاہے نام نہاد مسلمانوں کا ہو. مولوی نے لونڈے بازی کرنی ہے. جو اپنے بچے ان کے پاس بھیجتا ہے ان کا قصور ہے، لونڈے باز کا کوئی قصور نہیں. نہیں احمدی ایسا کر ہی نہیں سکتے، ہم سوچ ہی نہیں سکتے. لونڈے باز کا کوئی قصور نہیں ہے. لونڈے باز کو آپ مہیا کریں گے تو وہ کرے گا لونڈے بازی. آپ اپنے بچوں کی خود حفاظت کریں، ان کو جو علم ہے وہ خود سکھائیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے شیر ہیں، یہ شیر ہے ہمارے. مرزائیت میں تو سارے ہیجڑے ہیں، شیر تو ایک بھی نہیں ہے. خلیفہ بھی ہیجڑا ہے ان کا، تو نیچے بھی ہیجڑے ہی ہیں نا سارے. شیر کہاں سے ہو گئے؟ ہیجڑے کو شیر کہیں گے تو بلکہ ہیجڑا ناراض ہوگا. نہیں سر، آبجیکشن. بلال صاحب آبجیکشن.
نہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہجرا، دیکھیں یہ ہجرا بھی حضرت مسیح موعود کی یہ اصطلاح ہے کہ میدان میں نکلنے والا جو میدان میں نہیں نکلتا وہ مخنث ہوتا ہے. تو مرزا مسعود دیکھیں آج تک وہ میدان میں احمدیہ مسلم یوتھ کا لیڈر ہے جناب AMIA کا. ہاں جی، تو مطلب خلیفہ آج تک نکلا ہے اپنی کٹیا سے؟ وہ تو بچیوں کے بس روٹیاں چل کرتا ہے. تو وہ ہجرا ہی ہوگا نا، اسی کو ہجرا کہتے ہیں. بھائی ان کا کام نہیں ہے، وہ ایک آرگنائزیشن چلا رہے ہیں، ان کے آگے لوگ رکھے ہوئے ہیں تو وہ آپس میں وہ بات کرتے ہیں. ان کو خود نہیں آنے کی ضرورت، ہر جگہ پریزیڈنٹ نہیں پہنچتا، وہ اپنے آگے ڈیلیگیٹ کرتا ہے ٹاسک. تو وہ ڈیلیگیٹ کیے میں انہوں نے ٹاسک آگے، تو اس لیے ان کو کیوں آنے کی جی ضرورت ہے؟ جی وہ دیکھیں نا، وہ ڈیلیگیٹ تو کی ہیں، وہ تو ہمیں ندا نے اندر کی خبر دے دی تھی کہ یہاں پہ ہر کوئی لگا ہوا ہے. تو کوئی کسی کے لگے ہونے کی خبر آئی تو آپ چھوڑ ڈال دیں، ہوئے ہوئے پتہ نہیں کیوں ہو گیا. بھائی جب ہر کوئی لگا ہوا ہے تو پھر گھبرانے کی کیا بات ہے؟ Shafiq confessed to 16 offences, including possessing and producing child exploitation material, in front of the district court next month when the sentencing process will begin. A university student from Shano Parks pleaded guilty to a raft of child sex charges. 23-year-old Abdullah Shafiq fronted the magistrate's court this morning. Mr. Shafiq, tell us about why you downloaded that child exploitation material. Shafiq confessed to 16 offences, including possessing and producing child exploitation material. He'll front the district court next month when the sentencing process will begin. ٹھیک ہو گیا شکریہ. یہ جماعت احمدیہ کا کوئی نمائندہ نہیں ہے جو بتائے کہ یہ کام اس نے کوئی برا نہیں کیا. آپ لوگ بھی تو کرتے ہیں، جس نے کر لیا تو پھر کیا ہو گیا؟ یہ تو پھر کوئی بات ہے نا، اگر یہ آپ ہی کرتے ہیں تو ہمارے لیے جائز نہیں ہو گیا نا. تو دیکھیں جماعت احمدیہ لوگ یہی کہتے ہیں، نہیں ہمارا دعویٰ ہے، وہ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ آپ کے یہاں تو ہو رہا ہے تو ہمارے یہاں تھوڑا سا ہو گیا تو پھر کیا ہو گیا؟ نہیں ہمارا دعویٰ ڈفرینٹ ہے. ہمارا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے یہ. تو پھر آپ یہ دعویٰ نہ کریں. جب آپ کے سامنے ہر وقت آپ کا دعویٰ غلط ثابت ہو رہا ہے تو دعویٰ چھوڑ دیں وہ والا. نہیں ہمارا صرف احتجاج یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو یہ باہر نکلنے سے پہلے ہی کیوں نہیں کیا کہتے ہیں ان کی سزا دے دی جاتی. وہ کتنے آگے کیوں نکلتے ہیں کہ ان کو سوشل میڈیا تک، ایون میڈیا تک ان کا رسائی، ان کو اندر ہی جب پتہ چلتا ہے اسی وقت ان کو سزا ملنی چاہیے. دیکھیں اوپن صاحب، آپ کو بھی پتا، آپ اس سوسائٹی میں رہتے ہیں، کسی کے اوپر یہ الزام لگا دینا بڑے آرام سے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کو ثابت کرنا کس طریقے سے ہو رہا ہے، یہ تو بہت عرصے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی باقاعدہ سسٹمیٹیکلی یہ کام کیا جا رہا ہے. کیونکہ بچہ جس کو جو مس یوز ہوتا ہے وہ بھی بیچارہ عام طور پہ چپ ہی رہتا ہے، تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اس کو ان باتوں کو ابھی پتہ نہیں ہوتا. وہ اسی کشمکش میں ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے، کیونکہ بچے کو تو معلومات ہی نہیں ان باتوں کے متعلق. لیکن طارق بھائی مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، اصل میں ایسے بھی چیزیں ہیں جو کچھ انفارمیشن ہے کہ لوگ پتہ ہوتا ہے، پتہ ہونے کے باوجود دبایا جاتا ہے کہ بس باہر بدنامی نہ ہو. ہاں یہ بھی ہے بالکل، اس وجہ سے کہ جی ساری آرگنائزیشن کی بدنامی ہوگی. تو یہ کیا مطلب یہ ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے؟ ایک اور ایک از اٹ لائک گڈ آبجیکٹیو کیا جائے کیونکہ آرگنائزیشن کی بدنامی ہوگی، آپ اس گناہ گار کو ہی بچا لو. نہیں میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سسٹم میں جب کرپٹ ہو اور جب ایلیٹ جو ہے اس میں آپ کا حصہ وہ ہر چیز کام کرنے کے لیے آزاد ہے، غریب آدمی پکڑا جاتا ہے. تو جہاں پہ آرگنائزیشن کے جو لوگ ہیں جن کے پاس عہدہ ہے، اگر وہ کچھ کرتے ہوئے پکڑے جائیں گے تو آرگنائزیشن پہ حرف آتا ہے نا. تو اس وجہ سے اس کو ہر طریقے سے دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہ صرف جماعت احمدیہ کے ساتھ نہیں ہے، جتنے بھی آپ کلٹ لے لیں سارے، ان کا یہی ہوتا ہے کہ یہ انسائڈر انفارمیشن کبھی باہر نہ نکلے، اور وہ ہر طریقے سے اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ کو دھمکی دیتے ہیں، کچھ کو پیسے وغیرہ دیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس کو مس یوز کرتے ہیں بلیک میلنگ کے لیے. تو سارے کام ہوتے ہیں، لیکن ہر آرگنائزیشن یہی چاہتی ہے کہ ایسی باتیں لیک نہ ہو ہر جگہ ہو رہا ہے. اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں فلاں جگہ تو ہو رہا ہے ہمارے نہیں ہو رہا، تو وہ میں اس کو یہی کہوں گا کہ وہ نادان ہے.
वो अपनी नादानी का इलाज कराए. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ یہ تو آپ تو ایز اے مخالف پوائنٹ آف ویو کہ آپ نے کلٹ کہہ دیا, لیکن ہم تو کلٹ نہیں سمجھتے, ہم تو الہی جماعت ہی سمجھتے ہیں. لیکن اس میں جو لوگ ہیں ہم سمجھتے ہیں ان کی تربیت ہونے والی ہے, ان پر غور دیر کرنا چاہیے رادر دین جسٹ یہ کہہ دینا کلٹ ہے تو ہو رہا تو یہ کون سا نارمل سی بات ہے. تو اس میں ہمارا سٹانس تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا. آپ کیونکہ نہیں ہیں اس میں تو آپ کا ایک سٹانس بالکل ہی ڈفرینٹ ہے. نہیں دیکھیں نا, یہ تو آپ پھر وہی نادانی والی بات کر رہے ہیں. اب 44 منٹ کی آڈیو میں حضرت مرزا مسرور صاحب جو باتیں کر رہے ہیں اور جو باتیں نکل کے آ رہی ہیں آپ خود دیکھیں. اس کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں نہیں نہیں ہم تو نہیں شامل, یہ آرگنائزیشن یہ دوسرے لوگ ہیں, چھوٹے چھوٹے لوگ. مطلب ان کے سامنے سارا کچھ بیان کیا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک تم نے خود پیش کیا تھا. تو کیا اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ وہ بتا رہی ہے کہ یہی آپ کے ہو رہا ہے ندا, تو کیا مرزا مسرور صاحب نے کہا نہیں تم غلط کہہ رہی ہے, ایسا کوئی نہیں ہو رہا؟ بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں تم نے خود پیش کیا تھا, یعنی ان کو سارا پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. تو پھر آپ کہیں کہ نہیں نہیں وہ تو کچھ نہیں کر رہے, باقی چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں. تو یہ نادانی کے سوا کچھ نہیں ہے, آنکھوں پہ بٹیا باندھے. یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, چھوٹے لوگ کرتے تھے تو شور میں ڈال دیتے تھے, بڑا کو کرتے تھے اس کے اوپر پردے ڈالتے تھے, جانے دے دی کوئی بات نہیں ایسی. تو ایسی سوسائٹیاں خراب ہوتی ہیں جب انصاف اس طریقے سے بانٹ دیا جاتا ہے. چھوٹے کے اوپر تھوڑی سی بھی غلطی تو فوراً اس سے ناک سے لکیریں نکلواؤ, تو جو بڑا کوئی کرے تو وہ چھوڑو, کوئی نہ پردہ ڈال دو اس کے اوپر. تو جب تک آپ یہ نہیں مانیں گے کہ یہ بڑے لیول پہ یہ کام ہو رہے ہیں اس وقت تک اس کا کچھ کر ہی نہیں سکتے. یہ چھوٹے بیچارے کا کیا قصور ہے, وہ اسی آرگنائزیشن کا حصہ ہے, اس کے ساتھ بھی یہی ہوا ہوگا بیچارے کے جو خود یہ کر رہا ہے. عام طور پہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے مس یوز کرتے ہیں بچوں کو, ان کے خود کے ساتھ یہ ہوا ہوتا ہے. تو یہ اس کے کانسیکوینسز ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں یہ آپ کی جو آخری بات تھی بالکل وجہ ہے, یہ صحیح ہے. باقی جو اس سے پہلے نظر نسل کے کیس کے حوالے سے آئی تھنک آئی ایم سم ون ٹو کامنٹ کہ میں اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتا. نہیں ظاہر ہے یہی تو بات ہے کہ صحیح بات کرنے سے جماعت احمدیہ والے ڈرتے ہیں, کیونکہ میں بھی تو اسی میں سے آیا, مجھے پتا ہے حضور کو شکایت نہ ہو جائے کہیں ہمیں جماعت سے نہ نکال دے. بھی آپ دیکھیں میں آزاد ہوں, جو غلط بات ہے میں اس کو غلط کہوں گا, وہ چاہے میرا باپ کر رہا ہے, کیونکہ جواب میں نے اللہ تعالیٰ کو دینا ہے, وہیں پہ پوچھا جاؤں گا, وہیں پہ میرے اعمال کا حساب ہونا ہے. نہ میں نے خلیفہ کو دینا ہے نہ وقت کے مجدد کو میں نے حساب دینا ہے, کیونکہ وہ تو سارے خود بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو جو صحیح بات ہے وہ ہم نے کرنی ہے, ہم نے ڈرنا صرف اللہ تعالیٰ سے ہے اور کسی سے نہیں ڈرنا. نکالتا کوئی جماعت سے تو نکالتا ہے, کوئی ایسی جماعت رہ کے کیا فائدہ جہاں پہ سچ بولنے پہ کوئی نکال دیا جائے. تو وہ دفاع کرو ایسی جماعت کو. تو اکثر لوگ یہی کہتے ہیں جی ہم کمنٹ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے جی؟ ڈرتے ہیں حضور کہیں ناراض نہ ہو جائے, میری شکایت نہ ہو جائے. تو بس اگر آپ کمنٹ نہیں کر سکتے تو کسی کو بھی کمنٹ کرنے کا حق نہیں ہے. طارق بھائی بات پتہ کیا ہے, کومنٹ سے نہ کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انفارمیشن جو ہے وہ ساری انفارمیشن تو میرے پاس بھی نہیں ہے نا, میں اس پہ کامنٹ کرنا شروع کر دوں جب میرے پاس انفارمیشن ہی ایک صرف ایک آڈیو ہے 40 منٹ کی, اس کے علاوہ جو فیکٹس ہیں وہ کچھ اور ہوں اور میں کامنٹ کرتا پھروں. جہاں تک خبر کا تعلق ہوتا ہے وہ اگر ایک آتی ہے خبر ایک ایسے ادارے سے جو اس کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے, اس کو بعد میں چیک کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ جو خبر تھی وہ جو بات تھی 40 منٹ کی, وہ ایک بات کے علاوہ کوئی اس کے علاوہ تو میرے پاس انفارمیشن نہیں آتا. اس کے بعد وہ آگے ضرور بات کریں, میں یہ نہیں کرتا منع کرتا, لیکن ہمیں کہا گیا تھا اس وقت کہ نہ کریں بات. یہ بھی عجیب ادا کریں انفارمیشن نہیں. آپ ساری تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں جماعت احمدیہ کی, تو سارا کچھ ہی ہو رہا ہے. آپ کے مجھے ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں, تو خدا کا خوف کرے یار. یعنی یہ جب سے جماعت احمدیہ اسٹیبلش ہوئی ہے اس کی تاریخ آپ پڑھیں, وہ لوگ ندا کی طرح اسی جماعت میں سے نکلے ہیں جن لوگوں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں. وہ کوئی باہر کے جاہل مخالفین نہیں تھے جو الزام لگانے والے تھے, وہ اسی سسٹم کا حصہ تھے اور اسی سسٹم میں مس یوز ہوئے, انہوں نے آگے باتیں بتائی. تو وہ ایک لمبی فہرست ہے, اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ دیکھیں, بڑی آسانی سے اویلیبل بھی ہے.
یہ کہا جائے کہ جی نہیں بس یہ ایک واقعہ ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں, ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں, سوچا ہی نہیں, تو یہ بھی نادانی ہے, اپنی آنکھیں بند کرنے والی بات ہے. تو ایک شخص کو نہ لٹکائیں, سسٹم کو لٹکائیں. اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اس نے پتہ نہیں مولویوں نے بچپن میں اس کے ساتھ کیا کیا کچھ کیا ہوگا, تو وہ اس کو جائز اپنے ذہن میں سمجھتا ہوگا کہ میرے ساتھ بھی تو ہوا, تو میں نے کر لیا تو پھر کیا ہو گیا. تو وہ جو نپ دا ایول ان دا بڈ, وہ ہے جڑ کو پکڑے. نہیں, آپ جو کہہ رہے ہیں یہ پڑا ہوا ہے آلریڈی, تو اتنی زیادہ ہمیں کو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ مجھے کیوں نہیں نظر آ رہا؟ ہمیں بھی نہیں نظر آتا. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا وجہ ہے. یہ ساری جو باتیں ہیں نا, یہ سارے مخالفین کرتے ہیں. یہ والی ہمیں پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ آپ کے بات کر لیں, وہ سارے گندے ہم صرف اچھے ہیں. یہ ساری باتیں جو ہم دیکھ رہے ہیں, اب ہم ربوا کے خود لوگوں نے بتایا کہ کس طریقے سے وہاں پہ مس یوز کیا جاتا ہے بچوں کو. سارے مولوی کرتے بڑے بڑے, لوہے دے کچھے پالو, مولوی صاحب آ رہے ہیں, سب کو پتا ہے ان چیزوں کا. لیکن ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں نا, سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں, کیونکہ سسٹم سے فائدہ جو اٹھا رہے ہیں. اب ہمارا یہاں پہ مربی ہے, اس کی فیسلٹیز ملا کے تو اس کی پرائم منسٹر جتنی سراہ بن جاتی ہے. تو وہ جہاں سے اس کو مل رہا ہے خیر الرازقین, تو ان کا خلیفہ ہے نا, تو وہ خیر الرازقین کے خلاف کیسے بات کرے بھائی؟ اس کو روٹی وہیں سے مل رہی ہے اس کو. تو دیکھیں, جب بھی آدمی اپنے مجبور ہوتا ہے نا کسی وجہ سے کہ اس کو کوئی اس کے بینیفٹس کے اوپر کوئی بات آئے گی, تو وہ بات نہیں کرے گا. یہ انسان کی فطرت ہے. وہ تو کوئی لوگ ہوتے ہیں جن کو توفیق ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں, غلط چیزیں ہم نے بیان کرنی. یہاں سویڈن میں ایسے واقعات ہیں, مثلا وہ لوگ جو سسٹم کے اندر موجود ہیں اور اس کا حصہ ہیں, وہ نکلے باہر, انہوں نے آ کے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اور پہلے ان کو دبایا گیا, سسٹم نے دبانے کی کوشش کی آرگنائزیشن نے, لیکن وہ نہیں دبا, تو وہ پھر باہر نکلا. پھر سب لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ واہ تم نے بڑی ضرورت کی. اور یہ سب کیونکہ اس کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. ہر کوئی آپ کو کام سے نکال دیا جائے گا, آپ کے اوپر الزام بھی لگائے جائیں گے, اصل میں یہی ہے سارا. لیکن جو اسٹینڈ لیتا ہے وہ پھر لوگ آگے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ اس کے نام پہ بلکہ قوانین بنے ہوئے ہیں. لیکسارا قانون, جیسے ایک عورت لڑکی تھی, اس نے بتایا کہ یہاں پہ ہو رہا ہے, مس یوز ہو رہا ہے. یہ جو بڑے لوگوں کی, بوڑھے لوگوں کی جو ٹیک کیئر کرتے ہیں, تو اس کے نام پہ پھر قانون بن گیا. لیکن اس سے پہلے اس نے بڑی مصیبت دکھ اٹھائے ہو گئے, تو ہر کسی کو دکھ اٹھانا پڑتا ہے. لیکن ہر شخص بعد میں سمجھتے کہ ہاں اس نے بڑی ضرورت کا کام کیا. تو ہمیں یہی دیکھنا چاہیے کہ یہ سارے سسٹم کو ایز اے سسٹم ہمیں دیکھنا چاہیے کلپریٹ ہے کہاں پہ. ایک انڈیویجول کے آپ انگلی رکھ کے تو بڑا شوق سے آدمی اس کے اوپر کر دیتا ہے یہ ایسا ہے ویسا ہے فلانا ہے. وہ دیکھے وہ بنایا اس کو کس نے. اب پاکستان میں تو 20 سال کی عمر میں آ گیا تھا, لیکن مجھے یاد ہے جب میں پڑھتا تھا یونیورسٹی میں, تو ہم جب بس پہ جاتے ہوتے تھے, ڈبل ڈیکر ہوتی تھی, تو ایک دم بس کھڑی ہو جاتی تو پتہ لگتا جی کچھ ہو گیا. نیچے جا کے پتہ چلتا جی وہ کسی مرد نے کسی عورت کو کوئی چٹکی کاٹ دی ہے. بس کے اوپر سے ہر بندہ نیچے آ رہا ہے, اس کو جوتی مار کے پھر دوبارہ اوپر چڑھ رہا ہے. وہ جوتی ہم اپنے آپ کو مار رہے ہوتے ہیں, لیکن وہاں پہ وہ ایک موقع ہوتا ہے جہاں پہ ہم اپنے آپ کو محسوس کریں کہ میں تو بہت نیک ہوں, میں تو نہیں پکڑا گیا, یہ پکڑا گیا, اس کو نہیں چھوڑنا. حالانکہ اگر میں بھی وہاں کھڑا ہوتا تو میں نے بھی یہ چٹکی کرنی تھی. ہو سکتا ہے کئیوں نے بہت کرتے بھی ہو, پکڑے نہ جاتے ہو. تو ہم اس چیز کو نا اپنی انا کی تسکین کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ ایک شخص کو پوائنٹ آؤٹ کر کے تصویر اس کی لگا کے تو ہمیں یہ ہے خبیث, ہم سارے بڑے اچھے ہیں. خاص حالات میں, خاص موقع پر ہر بندہ خباثت میں اتر سکتا ہے. اللہ کا فضل ہے اگر اللہ اس کو بچا لے, ورنہ انسان میں کوئی طاقت نہیں ہے. شہوت جو ہے نا انسان کی, وہ انسان کو کتا بنانے کے لیے کافی ہے. لیکن جب انسان اس چیز کو سمجھتا ہے, خدا سے دعا کرتا ہے, تو پھر وہ بچ سکتا ہے. ورنہ انسان کی کوئی طاقت نہیں ہے. ہم بھی اس جگہ کھڑے ہوتے, ہم نے پھر کیا کرنا تھا. اب میں کو کہ یہ تو برا ہے, میں بڑا اچھا ہوں. یہ حالات ہوتے ہیں کس طریقے میں آپ نے کیا کرنا ہے. اور دیکھیں حضرت ایک صرف بات کرنے دیں, حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق بھی آپ دیکھیں. حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے میرے اوپر فضل نہ ہوتا تو میں بچ نہیں سکتا. یہ ہے سچی. جی
लंबी तकरीर हो। आप सवाल करें, मेरा एक था कि टाइम पे कह रहे हैं कि हमें पकड़ के सिस्टम को टांगना चाहिए रादर देन एक पर्सन को। देखें इस असूल के तहत तो फिर हम ये आश अपने खास जगह पे खास मसलहत या वक्त में आप यजीद होते चौहान भाई, आप यजीद होते तो क्या करते आप? जी वही करते जो यजीद ने किया, कुछ और करते? Oh no. खास आदमी है ना, ये इसने गलती की है। मैं ये कह रहा हूँ सिस्टम को देखें, जिस सिस्टम ने ऐसे बंदे पैदा किए हैं, हम भी तो उसी सिस्टम का हिस्सा हैं। हमें नहीं इर्द गिर्द हमें हमारे तो पता कितने, अब मेरी 17 साल उम्र है, मैंने खुद देखा कितने बच्चे मिसयूज हुए हैं, पता लगता है। फैमिली में कई जगह हम लोग खामोशी से एक सवाल है मेरा, सिर्फ एक सवाल। ये जो जितनी बात इसके ऊपर चल रही है, इसकी बेस क्या है? तारिक चौहान साहब आपसे पूछा है। ये बेस तो मैंने बताई, आपने मेरी बात नहीं सुनी, इतनी लंबी मैंने तकरीर की है। मैं कह रहा हूँ ये तरीकाकार हमें इस्लाम ने कहीं बताया है कि भाई बुरे को बुरा नहीं कहना, और उस मौके पे ये कहना है कि भाई सारे अपना अपना गिरेबान देखो, उसको उसने किया है तो आप भी कर सकते थे। नहीं, इस्लाम ने तो यही कहा बुराई देख के उसको उसकी तशहीर ना करें, क्योंकि वो देख के कुछ और लोग सोचेंगे वो भी तो कर रहे हैं तो मैं भी चलो कर लेता हूँ। इससे ये भी तशहीर बमाना, तशहीर बमाना, तशहीर का मतलब आपको नहीं पता? नहीं पता है उनको, ये कैसे हो सकता है उनको भी पता है? रिपोर्टिंग भी एडवर्टाइजमेंट में आती है, जुराइम की रिपोर्टिंग। जी नया बयान आ गया नीचे, लटका के किसी की शक्ल तो करेगी, ये तशहीर में आता है। मुनीर भाई नीचे से नया बयान आ गया कि आपको हक है कि दूसरे के ऊपर आप तनकीद करें। एक मिनट, नीचे से ठीक है तो साहब, ठीक है हम लटका रहे हैं फिर हम। नीचे से कमेंट आया है कि सबसे पहले ये सब रबुआ टाइम से ही क्यों आ रहा है, लगता है इसके पीछे मौलवी बैठा है। रबुआ टाइम, हेलो जी रबुआ टाइम के पीछे मौलवी बैठा है, और वो वीडियो जो बीबी खबर पढ़ रही है, उस बीबी के बिल्कुल कुर्सी के पीछे मौलवी बैठा है छुप के, ठीक है, उधर ही बैठा है, उसको पूरी स्क्रिप्ट समझा है। मौलवी बढ़िया हुआ है, मौलवी हर जगह घुसा हुआ है, हर मौलवी घर घर मौलवी, भाईजान हर मौलवी घर घर मौलवी, हर अहमदी के घर में मौलवी घुसा हुआ है। अब अकबर साहब फिर मुझे गुस्सा आएगा कि नहीं तारिक चौहान साहब, कैसी नॉनसेंस बातें ये नीचे लिख रहे हैं, हर काम मौलवी पे डाल देते हैं यार, अपनी पैदाइश भी मौलवी पे डाल दो, बेवकूफ के बच्चे। दूसरा कमेंट आया कि जमात से निकाल दिया है, अब ये हतमे नबूवत का मुजाहिद बनेगा। हेलो यार तो यार इनका पागल है यार, इनका दिमाग सही है इन लोगों का, पागल तो नहीं है यार, ये कौन है यार? ये है पक्के मर्ज़ई यार हर काम के पीछे मौलवी है, कोई सेंस बनती है इस बात की, हर काम के पीछे मौलवी है।